کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اتنے مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چادر بچھا دی جائے تو درمیان میں جھول نہیں پڑتی تھی. اس لیے ہر بھائی اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی جگہ کی جو جگہ ہو اسے پور کر لو، قریب آ جاؤ. اپنے نبی کی بات کو مانیں گے، نبی کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور داخل کرے گا. اللہ قرآن پاک میں یہی کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. پیارے نبی اگر آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی بات کو مان کر چلیں گے تو انہیں ہدایت مل جائے گی، ہدایت کا نور دل میں اتر جائے گا. اس لیے میرے بھائی اپنی مرضی پر چلنا نہیں چاہیے دین کے کاموں میں. یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے کہ آپ اپنی دین کے کام میں بھی اپنی مرضی پر چلیں. حالانکہ دین تو کہتے ہیں حضور کے طریقے پر چلنے کا نام. اس لیے ہمارے جو بھائیوں بیٹھے ہیں دور دور قریب آ جاؤ، اپنی جگہ سے اٹھو میرے بھائیوں، آؤ قریب آؤ. اور مجمع جوڑنے والے ساتھی جو ہیں، جو بھائی دور دور بیٹھے ہیں، انہیں سمجھا بجھا کر پیار محبت سے خوشامد کر کے انہیں اپنی جگہ سے اٹھا کر قریب لا کے بٹھا دیں. اگر تم جگہ چھوڑو گے تو شیطان آگے بیٹھے گا اس میں اور پھر تمہیں درمیان میں اٹھا کر لے جائے گا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. اور نماز کے بارے میں بات ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دونوں کے درمیان میں اگر ذرا بھی جگہ چھوڑتے ہیں تو ان کے بیچ میں شیطان ایسے گھستا ہے جیسے بکری کا بچہ گھستا ہے. یہ حدیث کے الفاظ. اس لیے آپ ایسا نہ سمجھیں، نہیں یہ تو ہر جگہ ہمارے عمل کو بگاڑنے کے لیے ہمارے پاس آئے گا، ہاں ہمیں دور بٹھائے گا. مجلس تو اسی کا نام ہے کہ آدمی مجلس میں آ کے بیٹھے. اللہ کی رحمت جو ہے مجلس کو گھیرتی ہے، منڈپ کو نہیں. مجلس ہے، منڈپ پہ تو مجلس ہے. مل کے بیٹھو، بات کو سنو، محتاج بن کر سنو. ہاں اللہ تعالیٰ جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اللہ اسے دیتا نہیں ہے. ہاں یہ کتابوں میں ہے اور نبی کی سیرت میں ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب نے کتنا ساتھ دیا، ہاں بہت ساتھ دیا، لیکن ایمان کی طرف دل میں نہیں تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو ان کے قریب جا کر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا سفارشی بنوں. لیکن ابو طالب نے اس وقت انکار کیا کہ میری قوم مجھے طعنہ دے گی کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. بغیر کلمے کے گئے دنیا سے ابو طالب. خوب یاد رکھو، ہاں بڑے سے بڑے سید کا بیٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر طلب نہیں ہے تو دین نہیں ملے گا. خاندانیت کام نہیں دیتی. نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں دیتا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہے، نبی ہے. ہاں جس حضرت نوح کو کہتے دوسرے آدم، لیکن ان کا بیٹا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اس نے ایمان نہیں قبول کیا. ہاں اور اس کی بچانے کی یعنی اللہ کے بارگاہ میں اپیل حضرت نوح نے کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ نے جواب میں دی یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے اور عمل صالح نہیں کیے ہیں. ہاں اور پھر اللہ نے ڈانٹ دی کہ نوح کیا کر رہے، کیا کہہ رہے ہو، نافرمان کی سفارش کر رہے ہو. اس علماء نے لکھا ہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو اور اس کے پاس کوئی نافرمان گناہ کرنے والا
سفارش لے کے جائے کہ میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کیجیے. اگر ایمان اس اللہ والے نے اس کو اپنے گناہوں سے توبہ نہ کروائی اور گناہوں کی زندگی سے توبہ کی نہ کہا اور اس کے کہے بغیر اگر دعا کرے گا تو اس کی ولایت خدا سلب کر لے گا. نافرمانی میں کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کی بنا پر اس پر حالات آئے ہیں، اور ان حالات میں اللہ والے کہ اللہ میاں اس کے مصیبت کو دور کر دے. اس کے معنی کیا ہے کہ حکومت کا نافرمان کی کوئی آدمی حکومت میں سفارش کرے تو حکومت کیا کہے گی؟ ہاں، اس لیے کوئی بھی آدمی دعا کے لیے کہے تو پہلے بٹھاؤ کہ بھائی یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمارے اعمال کی بنا پر آئی ہیں، بھائی اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرو، گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے پیارے نبی کے طریقے میں زندگی لاؤ. اس پر اللہ رحم کرے گا. اللہ نے رحم کرنے کا جو ضابطہ قرآن بیان کیا ہے. ہاں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تاکہ تم پر اللہ تعالی رحم کرے. اللہ کی رحمت اور رحم اطاعت پر ہے. یوں بھی ہم کسی نہ کسی کے پیچھے تو چل ہی رہے ہیں، ہم کسی نہ کسی کی اطاعت کر ہی رہے ہیں، خاندان کی مان کر چل رہے ہیں، بیوی کی مان کر چل رہے ہیں، خدا کے حکام کو توڑ رہے ہیں. ہاں، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی کسی بھی انسان اور کسی مخلوق کی بات مان کر قبول نہیں کی جائے گی، چاہے باپ ہو، چاہے میرے دوستو اپنا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو ذمہ دار، لیکن اللہ کے نافرمانی کا کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، کوئی بھی ہو. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، اپنے اطاعت ماننا لاؤ، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی مانو. آج ہم نے اپنی نفس کی اطاعت اتنی کی ہے اور اللہ کے ماں سوا کی بات کو مانتے مانتے ہم نے اللہ کو نافرمانی کرنا شروع کر دی. ہم آزاد ہو گئے اور اتنے آزاد ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو بھی نہیں مانتے. اس کے لیے تمام مصیبتیں ہیں. یہ جو پریشانیاں ہیں نا، آج مسلمان دنیا کی قوموں کو سلامتی کا پیغام دیتا تھا. حضرت صحابہ دنیا کی قوموں کے پاس جا کے کہتے تھے اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، تمہیں سلامتی کی زندگی مل جائے گی، سلامتی میں آ جاؤ گے. آج آپ دیکھیے مسلمان کا محلہ ہے، لیکن مسلمان کے محلے میں مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے، مسلمان کا مال محفوظ نہیں ہے، اور مسلمان کی ماں بہو بیٹے کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اسلام نہیں زندگی میں. حالانکہ سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کے گھر میں جا کے چوری کرتا ہے، مسلمان کے ماں بہو بیٹے کی عزت کے پر ہاتھ مار رہا ہے. جب اسلام زندگی میں نہیں ہوگا تو نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت اور آبرو محفوظ. ہاں، یہ کہنے سے نہیں کام چلے گا، مزہ ماحول بہت بگڑے لو سے نام سے یہ چھوڑ دو. ماحول بگڑا کیوں ہے، اس کی علاج کی طرف آؤ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے صحابہ کی زندگی میں کتنا بگاڑ تھا. ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دشمنی میں سال تک آپس میں جنگ لڑتے تھے. ان کی عزت آبرو خطرے میں تھی، جہالت کی زندگی تھی. ہاں، عجیب واقعات حدیث میں آتے ہیں، اتنی جہالت تھی. لیکن حضور پاک علیہ السلام نے آ کر محنت فرمائی، ایمان کی محنت کی،
دین کی محنت کی ہے، ان کی زندگی میں ایمان آیا، ان کی زندگیوں میں دین آیا، تو جس دین کے آنے کے نتیجے میں یہ تمام جہالت کی زندگیاں ختم ہو گئی. یہ تو سیدھی بات ہے. گھر میں اندھیرا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اندر بہت اندر ہو جائے گا نا. اندھیرے کا علاج ہے کہ روشنی لاؤ. روشنی، ہاں. محلے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے کہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کنیکشن کا پیوچے کہ کیم کا پیوچے کہ بیلو ندی بھری آتے کہ بیلو بھرو، بیلو بھرشو تو کنیکشن આવી જશે ને. અને મોહલ્લામાં રોશની આવી જશે, અંધારું જશે. کہتے نہیں کہتے ہیں. یہی بات تبلیغ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتنی پریشانیاں ہیں ماں باپ اولاد کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں، خاندان کے درمیان میں، اور ہر حال دن بدن پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگیوں میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اے بھائی، اے چھوڑو، اب نہیں جاننے کو بیٹھ جاؤ. نہیں، بالکل نہیں. کیوں آ کے بیٹھے تھے اندر؟ کھیل بنا رکھا ہے اجتماع کو. اجتماع میں آؤ تو بیٹھو، بات سنو. اجتماع کو میلہ مت بناؤ. بیٹھا، چالا اٹھا، پچھی آیا، پچھی بیٹھا. ان کو بٹھا دیا کرو، ان کو جانے مت دو، تاکہ یہ اجتماع میں آگے میلہ نہ بنا، کھیل کود نہ بنا میں. اور اپنے ساتھ لاؤ بچوں کو، تو اپنے ساتھ لے کے بیٹھو ان کو مجمع میں. چھوڑ مت دو یوں ہی، جو کرنا ہو کرے، پھرے گھومے. انہیں ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ کہ بھئی اپنے اجتماع میں بیٹھا بیٹھا اب بیسو، بات سامرو. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا سامنے قیام ہے، پتہ نہیں کتنے بچے آتے ہیں نہ جاتے ہیں، نہ نل میں نہ. دوپہر کو میں نے دیکھا 2 بچے آئے تو ہمارے جو ٹوائلٹ تھے اس ٹوائلٹ کو کھول کے دیکھ رہے تھے. بولو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے. ان بچوں کو ہم نے کوئی ادب ہی نہیں سکھایا. کون سکھائے گا ہمارے بچوں کو ادب؟ ہمیں سکھانا ہوگا کہ ایک مسلمان بچے کو کیسے رہنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت انس. ان کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹے بچے تھے. حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ کھانے بیٹھے تو کھانے میں بیٹھے تو بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا. تو حضور پاک علیہ السلام نے فوراً تنبیہ کیا، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھانا کھا، بسم اللہ بول. ہاں، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ. تیرے دانے ہاتھ سے کھا اور اپنے آگے سے کھا، اپنے سامنے سے. ہر جگہ، ہر چاروں طرف ہاتھ لے مت جا. ہمارے بچوں کا مدرسہ تو ہمارا گھر ہے، زندگی سیکھنے کے لیے. قرآن شریف سیکھنے کے لیے مدرسہ ہے. باقی زندگی کہ مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، چھوٹے بچوں کو ادب سکھانا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کے ساتھ اچھا رہنا سکھانا، سنت کے مطابق کھانا سکھانا، ہاتھ دھو کے کھانا سکھانا، کپڑے پہننے کے طریقہ بتانا، یہ سب ہمارے ذمے ہے بچوں کو. ہاں، لیکن ابا کو نہیں آتا تو باپ کیا سکھائے گا بچوں کو؟ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھو. دین بھی سیکھو اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کا طریقہ سیکھو. بچوں کو سکھانے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بچوں کو سکھانے کا طریقہ پہلے خود کرو. تمہارے بچے تمہیں جو کام جس طرح کرتے دیکھیں گے ایسے کریں گے، وہ سیکھیں گے. اللہ کے نبی نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو اسلامی فطرت پر پیدا کیا ہے. اس کے اندر یہ پہلے دن سے اللہ نے رکھی ہے کہ اسلام کو قبول کرے اور اسلامی زندگی کو اپنے اندر پیدا کرے، پہلے دن سے رکھا ہے. فَأَبْوَاهُ يَهُودَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں. وہ یہودی نہیں ہوتا، وہ تو اسلامی فطرت پر ہوتا ہے. اے بچوں بالکل غلط ہے. یہاں میرے سامنے ذرا بھی یہ تم کھیل کود کہو کہ میں برداشت نہیں کرتا. یہاں بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، بات سنو. اتنی تمہاری عمر تو 15 سال کی ہے. اگر وہاں سیدھا نہ رہنا پڑا تو یہاں آ جا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حال ہے. 15-16 سال کا بچہ ہے، ابھی تک اس کو بھی ادب نہیں ہے. تو میرے بھائی میرے عزیزو، حضور نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، اور وہ اور آگ کا پجاری بناتے ہیں. فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. اس کے معنی یہ ہے کہ ماں باپ اور گھر کے بھائی بہن، ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس میں جاتی ہے. ماں باپ گجراتی بولتے تو بچہ کون سا کیا بولتا ہے؟ گجراتی. وہ گجراتی سنتا ہے. لیکن اگر گجراتی کا بچہ جو ہے پیدا ہونے کے بعد کسی انگریزی کے پاس، کسی انگریز کے گھر میں چلا جائے تو یہ بچہ کیا سیکھے گا؟ انگریزی بولے گا، انگریزی، اور انگریز کی جو رہن سہن ہے وہی سیکھے گا وہ. اس لیے گھر کے ماحول کو ایمانی بنانا یہ ہمارے ذمے ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے. ہاں، جیسے گھر میں کھانا لاتے ہو، پینا لاتے ہو، گھر کی ضرورتوں کا سامان لاتے ہو تو آتا ہے. ایسے گھر میں دین لاؤ گے تو دین آئے گا. اور دین آئے گا کیسے؟ تمہارے پاس دین ہوگا تو آئے گا. اور ہمارے پاس دین کیسے آئے گا؟ دین کی محنت سے آئے گا. ہاں، ایک آدمی کے خود کے جیب میں پیسے ہیں تو کیا دے گا بچوں کو یہ؟ اس میں بھائیوں، حضرت صحابہ نے ایمان سیکھا. صحابہ فرمایا تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا. ایمان سیکھنے کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے کلمے پر محنت کر کے اپنے دل میں اللہ کا خوف اتنا پیدا کر لیا کہ جس اللہ کے خوف کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اور کلمے پر محنت کر کے اللہ کی بڑائی اور عظمت کو دل میں اتنا اتارا کہ اللہ کے سوا کسی اور بڑے کی بات کسی کو بڑا مانا ہی نہیں کہ اس کی بات مانی جائے، قبول کی جائے. اللہ ہی بڑا ہے، اسی کی مانی جائے گی. اس کے حکموں پر چلنا آسان ہو گیا. ہاں، اسی کا نام دین ہے. اللہ کے حکم پر کے مطابق زندگی گزارنا، اپنے نبی کے طریقے کے اوپر چلنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں. اس کا نام دین ہے. تو تعلم الایمان فرمایا. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن پاک کو سیکھا. جب ایمان سیکھ کر قرآن پاک کو سیکھنا شروع کیا تو قرآن پاک نے جو کہا وہ زندگی میں آنا آسان ہو گیا. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ دعوت کی محنت اس کے لیے. آپ حضرات کو گھر سے نکالنے میں ہمیں کہیں مزہ نہیں آتا میرے بھائیوں، لیکن بات ایک ہی ہے کہ جو چیز سیکھنی ہے وہ چیز اس کے میدان میں، اس کے ماحول میں ہی سیکھی جائے گی. غفلت کے ماحول میں آدمی رہے اور دین آئے نہیں آئے گا.
ہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی ایمانی اور دینی تربیت کے لیے مسجد نبوی جو اللہ کے نبی کی مسجد تھی اس میں محنت کو زندہ کیا ہے. ایک دین کی محنت اعمال ہے، جن اعمال کے اندر آدمی جب لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل کی حالت صحیح ہوتی ہے، ایمان آتا ہے، خوف خدا آتا ہے، آخرت کا فکر آتا ہے، موت اور ما بعد الموت کی زندگی کا دھیان آتا ہے اس کے دل میں. اور جب یہ چیز اس کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. پھر آدمی اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس گناہوں کا انجام کیا ہے، کہ اگر ان گناہوں کو کرتے کرتے میں مر گیا تو میری قبر کا کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں اور نمازیں چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں تو قبر میں ان کو عذاب ہوتا ہے. آپ کتابوں پڑھیے حدیث کی، اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں آپ گھس جاتی ہیں، فرشتے اس کے قبر میں آگ بچھا دی جاتی ہے، یہ حدیث میں ہے. اور فرشتے اسے مارتے ہیں. قبر کے چھوڑنے پر یہ تمام عذاب ہیں، نماز کے چھوڑنے پر. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچ ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. وہ قبر کے حالات کو سوچتے تھے کہ قبر میں اکیلا ہوں گا، میں قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا. قبر کی منزل پہلی منزل ہے. آدمی تھوڑی دیر سوچے کہ میں نے قبر کا کیا میں نے انتظام کیا ہے کہ میری قبر میں روشنی ہو، میری قبر میں اللہ مجھ پر رحم فرما دے، میری قبر جنت کا باغ بنا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. وہ آدمی کے اعمال پر ہوگا. آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہوا اور نمازوں کو صحیح پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے. ہاں، ایسے لوگوں کے اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے لوگ قبر میں سلائے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں اور لوگ جب انہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کے قبر کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں جتنا نظر دور جاتی ہے. وہ قبر 3 فٹ نہیں رہتی. اور ان کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، بشیر و مبشر. 2 فرشتے آتے ہیں اور یہ 2 فرشتے آ کے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ تم. جیسے دلہن اپنے پہلی رات کو اپنے کپڑے میں آرام سے سوتی ہے، اسے فکر ہے کہ میرے میاں کے بغیر مجھے کوئی نہیں اٹھائے گا، ایسے سو جاؤ. اس کی جنت میں اس کے قبر میں جنت کی 77 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. ہاں، وہاں سے ہوا آتی ہے. فرشتے ہاں جنت کا ریشم کا میرے دوستوں گدا بچھا کر اسے سلا دیتے ہیں، اب سو جاؤ. اور وہ قیامت تک سوتا رہے گا. ہاں، جاگنا ہو جاگ لے آسمان کے سائے تلے. ابھی دنیا کی زندگی میں جاگ، رات کو اٹھ، تہجد پڑھ، ہاں اللہ سے رو، اپنی زندگی کو ٹھیک کر. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. پھر اللہ تعالیٰ تجھے قبر میں میٹھی نیند سلا دے گا. جاؤ. حدیثوں میں آتا ہے میرے دوستو کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی مان کر اطاعت کے ساتھ نمازی، پرہیزگار اور تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکام والی زندگی گزارتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ملک الموت ان کی روح نکالنے کے لیے 500 فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں. 500 فرشتوں کی جماعت. اور ہر فرشتے کے پاس
گلدستہ ہوتا ہے، جیسے آپ لوگ اپنے آفسوں میں وہ پھول کا میرے دوست یہ رکھتے ہو نا، اسے گلدستہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ گلدستہ ہوتا ہے، اور اس گلدستے میں 20 قسم کے 20 کلر کے پھول ہوتے ہیں، اور ہر پھول میں الگ خوشبو ہوتی ہے۔ ہاں، یہ فرشتے اس مرنے کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت سے اس کے جسم پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، اور ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس اپنے ساتھ جنت کا ریشمی رومال، اور جنت کا ریشمی رومال میں جنت کی خوشبو مشک عنبر اندر ہوتا ہے، وہ لے کر آتے ہیں، پھر اس کے تھوڑی کے ہاں وہ رکھتے ہیں، اسے سگاتے ہیں، اور سگا کے کہتے ہیں اے مبارک روح، چلو اس جنت کی طرف جس میں اللہ نے تمہارے لیے قسم قسم کے پھل پائے گئے ہیں، اور اس کو دکھایا جاتا ہے، وہاں سے لے کر جنت تک آپ کھول کر دکھایا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھنے کی کوئی تکلیف نہیں ہے، آج تو قریب قریب سب کیا کیا دنیا میں آ گیا ہے، ہر چیز آسان ہے، تو وہ جنت میں دیکھتا ہے۔ جنت میں کیلوں کے درخت، بیری کے درخت، جنت کے غلمان، بچے خدمت کرنے والے، وہ سب دکھایا جاتا ہے کہ ہم تمہیں وہاں لے جائیں گے، چلو۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے اس کو تذکرہ کیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ جو لوگ دنیا میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہیں، یقین بناتے ہیں کہ ہمارا پالنہار، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا تو ایک اللہ ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حفاظت کرنے والا، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، وہی ہے ہمارا رب، تو ایک اللہ ہے، ہمیں کھلاتا وہی ہے، ہمیں پلاتا وہی ہے، ہماری دکانوں میں ہماری روزی وہ دیتا ہے تو ہمارے پاس آتی ہے، ورنہ دکان کرنے والا دکان کرتے کرتے بعض مرتبہ دیواریں نکالتا ہے۔ ہاں، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم دکان سے پلتے ہیں، ہم کاروبار سے پلتے ہیں، ہمیں فلاں دیتا ہے تو ہم کھاتے، نہ، اللہ رب ہے اور وہ دیتا ہے، اور وہاں سے روزی ملتی ہے۔ ہاں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں کی زبان کے بولیے ہمارا رب تو کون ہے؟ اللہ ہے، ہماری دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، وہی ہے، اور اسی کی قدرت سے یہ سب اللہ نے بنایا ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں بھی اپنی ماں کے رحم میں اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، یہ کان اس نے دیے ہیں، اس کان میں سننے کی طاقت اس نے دی ہے، دماغ اس نے دیا ہے، زبان اس نے دی ہے، منہ میں 32 دانت اس نے دیے ہیں، سب اسی نے دیا ہے، اور اسی نے ہمارے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اور زمین میں اناج اگانے کی طاقت اسی نے پیدا کی ہے، اور زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے، اور وہی اللہ اس غلے کی حفاظت کرتا ہے، اور وہی اللہ پھر اسے بوریوں میں ہمارے گھروں پہنچاتا ہے۔ اگر انہیں پہنچائے تو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ شانو ہمیں سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ حالات لاتے ہیں کہ کھڑی کھیتیاں ہیں اور اوپر سے برف باری کر کے ختم، کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، او کسانوں، تم زمینوں میں کھیتی کرتے ہو تو اس زمین سے غلہ کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔
अफराइतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, कि जमीनों पर तुम मेहनत करते हो, उस जमीन से गल्ला तुम उगाते हो, हम उगाते हैं, अल्लाह उगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, हमारे कारोबार में हमारे पास जितने असबाब हैं अल्लाह के दिए हुए हैं, हमारे नहीं है। और वो असबाब अल्लाह ने हमें दिए हैं इसीलिए कि अल्लाह अब हमारा इम्तिहान करना चाहता है कि तुम अल्लाह को रब मानते हो या अपने कारोबार से अपनी जरूरतें पूरा करने का यकीन तुम्हारे दिल में है। जो अल्लाह को रब मानेगा वो दुकान में झूठ नहीं बोलेगा, जो अल्लाह को रब मानेगा वो दुकान में अल्लाह के नबी के तरीके को नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे वे चले ऐसे करना चाहिए, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह रब है, वही पालने वाला है और वो हर हाल में हमें रोजी देगा। हम जब अल्लाह के नाफरमान होते हैं फिर भी वो हमारी दुकानों में हमको रोजी देता है, तो अगर हम अल्लाह के फरमाबरदार और इताअत के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह नहीं देगा, जरूर देगा और बरकत के साथ देगा। हर आदमी को रोजी उसकी मुकद्दर की मिलती है, इसकी सोच से नहीं मिलती, इसकी मुकद्दर की मिलती है। चाहे वो ईमान वाला हो चाहे ईमान वाला ना हो। दुनिया में दुनिया की अक्सरियत बेईमानों की है जिनके पास ईमान नहीं है, लेकिन जिनको अल्लाह ने पैदा किया है दुनिया में, उनकी मुकद्दर के साथ पैदा किया है और मुकद्दर में उसके जो जो कुछ लिखा है उसकी मुकद्दर की रोजी, वो अल्लाह उन्हें मुकद्दर की रोजी देता है, चाहे वो अल्लाह के फरमाबरदार ना फरमान हो। लेकिन मुकद्दर की रोजी देने के दो तरीके, एक है अल्लाह मुकद्दर की रोजी खुश होकर दे। जब अल्लाह मुकद्दर की रोजी खुश होकर देगा तो वो रोजी और वो मेरे दोस्तों माल इसके लिए रहमत बनेगा और इसमें खुदा बरकत उतारेगा और अल्लाह ताला उसे खुश होकर देगा और उसके तमाम काम, उसकी मुकद्दर की रोजी में अल्लाह उसके तमाम काम बना देगा। और जो अल्लाह के नाफरमान है उनको भी मुकद्दर की रोजी तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन नाराज होकर देगा। नाराज हो, जैसे हमारा कोई बच्चा नाफरमान होता है तो हम उसको देते हैं, गलने खा, राजी को नहीं देते, हम नहीं देते, इसके माँ बाप दे देना, उसको खर्ची दे देना, नाराज होकर दे रहे हैं। अल्लाह ताला नाराज होकर उनको उनकी मुकद्दर की रोजी देता है और उस रोजी में बरकत नहीं होती, बेबरकत की वो रोजी होती है। क्या मतलब? चाहे वह करोड़पति का बाप बन जाए लेकिन उसके मसले अटकते रहेंगे, इसके मसाइल हल नहीं होंगे इसमें। और इस दुनिया को अल्लाह इसके लिए अजाब बनाएगा, माल अजाब बनेगा इसके लिए। अल्लाह के प्यारे नबी की दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन माली यकूनु अलैहि अज़ाबन, ए अल्लाह मैं तुझसे उस माल से पनाह मांगता हूं जो माल मेरे लिए अजाब बने। वमिन वलदी यकूनु अलैहि वबालन, और ऐसी औलाद से पनाह मांगता हूं जो औलाद मेरे लिए वबाल बने। होता है ना, जिस घर में औलाद है लेकिन औलाद वबाल बनी हुई है, कहना नहीं मानता, चोरों के साथ रहता है, हाँ कारोबार में खिदमती करता है, वबाल बना हुआ है, वबाल बनी हुई औलाद। आपने पनाह मांगी कि ऐसी औलाद से पनाह मांगता हूं जो वबाल बने और ऐसे माल से पनाह मांगता हूं जो मेरी अजाब बने। आज अजाब है, आज अजाब बना हुआ है माल, घर में रख सकता नहीं, बैंक में रख सकता नहीं, साथ में रखकर फिर नहीं सकता और किसी को बता भी नहीं सकता, अजाब है। और इन्वेस्टमेंट करे तो भरोसा नहीं है, कब लेके जब भाग जाए। हाँ, और
خدا کی نافرمانی میں دنیا میں اگر اس نے اپنا مال خرچ کیا تو قیامت کے دن یہ مال اس کے لیے عذاب بنے گا، اور یہ مال کے ذریعے سے عذاب دیا جائے گا. جیسے آتا ہے کتابوں میں کہ جو مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ برابر نہیں نکالیں گے اور دنیا سے مر کر جائیں گے تو اس مالوں کو، اس مال کی تخفیاں بنا کر جہنم کی آگ میں اسے تیز کر کے پھر اس کے پیٹھ پر اور اس کے پہلو میں اس سے داغ دیے جائیں گے. مال پر زکوٰۃ ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. مالدار پر حج بھی ہے. آدمی کو علماء سے پوچھ کے زندگی میں اپنی یہ کرنا، یہ نہیں ہے کہ چھوکراؤں شادی سے پجے حج کری شو، ایسا نہیں ہے. مکہ جا کر آنے کیا اس کے پاس خرچہ ہو اور راستہ محفوظ ہو، اس پر حج ہو گیا، اس کو حج کرنا چاہیے. اکیلا اس کی بیوی کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے اتنا خرچہ، تو اس کو اکیلے کو جانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بہران سادت جاؤ، پھر اللہ دے گا تو بیوی کے ساتھ بھی جائے ہو. اس لیے کہ جب حج فرض ہو گیا تو اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. جیسے نماز فرض ہو گئی تو نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کا مال، اس کے ایک کوڑی اٹکڑیا نہ پیسہ کڑوارو نام زکوٰۃ نہ دے، یہ کڑی نام کو 50,000 ابھی دو، ایسا نہیں ہے. حساب کرو پورا. ہاں، علماء سے پوچھو. جو تمہارے پاس چیزیں ہیں جتنی بھی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے تو اب کتنی ہے. مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالنا ایک ایک پیسے کی. ایسے میں دوستو روزہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ دنیا کی زندگی جینے کے لیے نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو ایک دن مرنا ہے، موت کے لیے ہے. ہاں، ایک مسافر کی طرح ہمیں دنیا میں، اور یہ بھی پتہ نہیں کتنے دن رہنا ہے، کب آ جائے موت. دنیا میں ایسے واقعات ہیں، عید کے دن کھانے بیٹھا ہے اور کھانے میں 2 لقمے کھا اور تیسرا لقمہ لے کر جا رہا اور مر گیا، نہیں پور کھا سکا. دنیا میں واقعات ہیں. بچے کی شادی میں نکلے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بارات. جان جا رہی ہے. ہاں، اور میرے بھائیوں، وہیں پر میرے دوست ایکسیڈنٹ میں وہی مرتا ہے آدمی. اور ابھی کورونا تو ابھی گیا. ہاں، ہر ایک آدمی کہ کب موت آ جائے. اس میں بہت سے بچے ہوں گے کورونا میں، انہیں تو اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہو، اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک کرنا چاہیے کہ اللہ تم نے زندگی دی، ورنہ موت آ جاتی میرا کیا ہوتا. اسی حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو، ان 5 چیزوں کے تمہارے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے غنیمت سمجھو. چانس ہے یہ 5 چیزیں تمہیں چانس کے طور پر ملی ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے ان 5 غنیمت سمجھ کر، چانس سمجھ کر لو. آخرت کی تیاری. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، جوانی دی ہے، جو کچھ دیا ہے یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں تو ہم مرنے کے لیے آئے ہیں. اور جب مرنے کے لیے آئے ہیں تو مرنے کے بعد ہمیں جانا کہاں ہے؟ کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی. اس آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے ہے. آخرت کی تیاری کے معنی کیا ہے؟
کہ آخر کی تیاری کے معنی یہ ہیں ایمان بنانا، اعمال بنانا، اخلاق بنانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچاننا، انسانوں کے حقوق کو پہچان کر اسے ادا کرنے کے لیے فکر کرنا، اس کے لیے یہ زندگی ہے۔ آخرت بنے گی، دنیا میں موت آئے گی، ایک دن مرے گا آدمی، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا موت کا، اور مر کر دنیا سے جانا ہے۔ تین باتیں دنیا کا ہر انسان اسے سمجھتا ہے، یقین کرتا ہے، ایک دن مرنا ہے، ہر ایک کا یقین ہے مرے گا۔ دوسرا، دنیا یہی چھوڑ کے جانا ہے، جس کے بعد جو دنیا ہے وہ ساتھ لے کر نہیں جاتا، یہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور تیسرا، اس نے جو کچھ اعمال کیے ہیں وہ اعمال یہاں چھوڑ کر نہیں جائے گا، وہ اپنے اچھے برے اعمال جو بھی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا مرنے کے بعد، اور اسی پہ اس کے آخر زندگی کا مدار ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ مثال دے کے سمجھایا کہ آدمی اور آدمی کا مال، اولاد کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے تین بھائی ہوں۔ ہاں، اس آدمی کے تین بھائیوں میں جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک بھائی کو بلایا کہ بھائی میرا وقت جانے کا آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا کہ جب تک تو دنیا میں ہے، بیمار ہے، تو میں تیری دعوادارو کروں گا اور تیری خدمت کروں گا، لیکن جب تو مر جائے گا تو پھر میں تجھے قبر میں پہنچا دوں گا، اتنا میں تیرا ساتھ دوں گا۔ حضور فرمایا یہ اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے۔ اسے دوسرے بھائی کو بلایا کہ اس بھائی نے تو یہ کہا تو کیا میں مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا بھائی میرا تیرا معاملہ تو موت تک ہے، یہاں تو مرے گا میں کسی اور کے سب پاس چلا جاؤں گا۔ فرمایا اس کا مال ہے، مال آدمی کے ساتھ جاتا نہیں، ابھی تو مرنے کی تیاری ہوتی ہے نہیں، اس وقت سے گھڑی وغیرہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں گھر والے، کوئی کسی اور کا ہے۔ اسی حضور نے فرمایا آدم کا بچہ کہتا ماری میرا مال، اس کا مال کون سا ہے؟ کہ اس کا مال جو کھا کر ختم کیا وہ اس کا مال، پہن کے جو پرانا کر دیا یہ اس کا مال، اور اللہ نے اگر توفیق دی ہے کچھ اللہ کے نام پر خرچ کر دیا دنیا میں، یہ آخرت میں اس کا مال ہے، باقی اس کا مال نہیں کسی اور کا ہے۔ تو فرمایا یہ اس کا دوسرا بھائی جو ہے اس کا مال ہے۔ اس نے تیسرے بھائی کو بلایا کہ بھائی تو میری کیا مدد کرے گا؟ کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں۔ آدمی جو نیک اعمال کرتا ہے تو نیک اعمال جہاں بھی جاتا ہے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ آدمی کہیں بھی جائے، باہر جائے ادھر، تو اس کے اعمال تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لوگ اس کے کہتے نیک آدمی ہوتا ہے لوگ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اچھے آدمی کو لوگ بٹھاتے ہیں، گھر میں لے جاتے ہیں، سفر میں اس کے ساتھ، حضر میں اس کے ساتھ، گھر بھی اس کے ساتھ، کہ میں دنیا میں تیرے ساتھ ہوں، جب تیری موت ہوگی تو موت کے بعد قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرنے تک میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ حضور فرمایا بتاؤ کون سا بھائی بہتر ہے؟ کہ حضور یہ پہلے دو تو کسی کام کے نہیں، اصل تو یہی ہے عمل، آدمی کی زندگی عمل۔ دنیا میں بھی لوگ اس کے پیسے کوڑیوں کو نہیں دیکھتے، کروڑ پتی ہو اور اس کے بچے کی شادی اسے کرنی ہو نا تو لوگ دیکھتے ہیں چھوکرانی زندگی کے بیچ ہے، اگر شرابی ہو تو کوئی بلڑکی دے گا؟ ارے بولو کہ کروڑ پتی چھوکرو تو پن چھ جگاری انے شرابی تو کوئی لڑکی نہیں دے گا، اور ایسے کو کوئی
کوئی معاملہ بھی نہیں کرے گا کاروبار کا کہ یہ کیا دے گا، یہ تو جوگر میں ہار جائے گا. اور تمہارے بچے اسکول میں داخل کرنے جاتے ہو نا تو سرٹیفکیٹ مانگتا ہے جس اسکول سے آیا ہے، اور سرٹیفکیٹ میں کچھ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے چال چلگت کی بھی. اس چال چلگت میں میرے دوست لال سیرا ہے تو کوئی داخل کرے گا کہ نہ بھائی ہماری اسکول میں جگہ نہ تھی. تو دنیا میں بھی انسان کی کیریکٹر کو اور عمل کو دیکھا جاتا ہے، تب اس سے معاملہ ہوتا. اللہ کے ہاں بھی عمل پر ہی فیصلہ ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شانو نے اسی کو کہا ہے، قل اعملوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ایک عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا. اچھے اعمال کا بدلہ جنت ہے اور برے اعمال کا بدلہ میں دوستو جہنم ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا ایک مرتبہ، والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت لیس دار الا الجنت والنار. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، موت کے بعد انسان کے دو ہی ٹھکانے ہیں، ان دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں اس کو جانا ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے. اس آخرت کی ابدی زندگی کے لیے میں دوسری زندگی ہے. ہمارے پاس مال پیسے اولاد جو کچھ اللہ نے دیا اسی لیے کہ ان اپنی ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر آؤ. ہم تمہاری زندگی آخرت کی بن جائے گی. اگر تم نے اپنی ایمان نہیں بنایا، اپنے اعمال کو نہیں بنایا، اپنے اخلاق و کریکٹر کو نہیں بنایا، اور دنیا میں خواہشات اپنی جی کی چاہتوں پر چلتا رہا آدمی، خواہشات جو چاہا کھایا، جو چاہا پیا میرے دوستو، جہاں چاہا مال خرچ کر دیا. ہاں اپنی میرے دوستو شان بتانے کے لیے 5 اسٹار میں جا کے کھانا کھایا، تو یہ مال خرچ کرتے تو کر دیا اس نے، لیکن قیامت کے دن یہ میرے دوست اس کے لیے وبال بنے گا. ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے تو جہنمی ہے. ہاں جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے جہنم ہے. ہاں ہمیشہ کی تکلیف ہے، ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی ہے، ہمیشہ کے لیے عذاب ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ زندگی اللہ نے دی اس لیے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، ایماندار بناؤ، اللہ والا بناؤ. مال والے بننے میں کوئی میرے دوستو کوئی کمال نہیں ہے. مال والا بننے میں چوری کرتے کرتے آدمی مالدار بن جاتا ہے، دھوکے دے دے کے لوگ مال جمع کر لیتے ہیں. مالدار بننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے میرے دوستو. ہجرے میں دوستو مانگتے مانگتے مالدار بن جاتے ہیں. ہاں آپ دیکھیں، نہیں اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ایماندار بنے. ایماندار مالدار، ایماندار دکاندار، ایماندار جاگیردار. ہاں ایماندار، پہلے ایماندار. اپنے آپ کو ایماندار بنانا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا، مخلوق کا بندہ نہیں، مخلوق کا غلام نہیں، اللہ کا غلام. اپنے آپ کو اپنے نبی کا غلام بنانا کہ میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں، میرے نبی نے جو فرمایا مجھے وہ کرنا ہے. یہ زندگی محنت سے آتی ہے، اور اس زندگی کے ساتھ آدمی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور جب اس کی موت کا دن آتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے یہاں سے بشارتیں ہیں. اور قبر میں خدا قبر کو جنت کا باغ بنا کر اس کی قیامت تک زندگی گزرے گی میرے بھائیوں. اور مرنے کے بعد جب حساب کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ شان ہو یہ نمازی ہے، اللہ کا نیک بندہ بن کے جی رہا ہے،
اور دنیا میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کی دینداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ شانوں اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور قیامت کے دن کہے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، او میرے بندو، اللہ کہے گا او میرے بندو، آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے، ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو دنیا میں اللہ کی قدرت پر ایمان اور یقین رکھتے تھے اور اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارتے تھے۔ مسلمان کے معنی ہیں پابند، مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے حکم کا پابند، تابع دار، نبی کا تابع دار۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، دنیا میں یہ مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ہاں اللہ کے نبی کے فرما بردار تھے، یہ ہمارے بندے ہیں۔ ان بندوں سے کہے گا اللہ میاں جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آخرت میں میرے دوستو ہماری زندگی میں اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، اور دین اور دیندار بننے میں اللہ دنیا کی زندگی بھی ہماری خوشحال بنائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو بھی مرد عورت اپنے ایمان کو بنا کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور زندگی میں چلائیں گے، اللہ ان کو خوشحال زندگی دے گا، خوشحال زندگی، حیات طیبہ، برکت والی زندگیاں، گھروں میں دلوں میں الفت اور محبتیں ہوں گی اور ہمدردیاں ہوں گی، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے کے جذبے ہوں گے۔ ہاں، ایسی زندگی اللہ دنیا میں دے گا، دنیا کی زندگی بھی خوشحال، اور مرنے کے بعد مزے اڑائیں گے۔ اس زندگی کو سیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جماعت میں، نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ اللہ کے نبی نے ایک محنت دی ہے جس سے ہمارا ایمان بنے گا، ہمارے اندر اخلاق آئیں گے، ہمارے اندر اللہ کی ابدیت آئے گی، اور ہم بھلے انسان بن کے دنیا میں جئیں گے، جس پر اللہ تعالیٰ شانہ ہماری دنیا کی مصیبتیں پریشانیوں سے ہمیں نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی دے گا اور تنگیوں سے نکالے گا، دنیا میں عزت دے گا۔ اولیاء اللہ کو اللہ نے عزت دی، دنیا میں لاکھوں اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کو اللہ نے عزت دی، کس بنیاد پر دی؟ کہ وہ اللہ والے بنے، وہ مال والے نہیں بنے، وہ اللہ والے بنے۔ جب اللہ والے بن گئے تو اللہ نے ان کو اپنا بنا کر انہیں عزت دے دی، اور ایسی عزت دی کہ وہ صحابہ اور وہ اولیاء اللہ میں دوستو صدیوں سے اپنے قبر میں پہنچ گئے، لیکن ابھی تک ان کی عزت باقی ہے۔ لوگ ان کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، عزت ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین کو زندگی میں لا کر زندگی گزارنے پر خدا دنیا میں بھی عزت کی زندگی دے گا، موت کا دن خوشی کا ہوگا، قبر حشر میں خدا ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرے گا، اور ہمیشہ کی جنت میں خدا داخلہ دے دے گا۔ اس زندگی کو سیکھنے کے لیے دین کی محنت ہے۔ ہم اللہ کے بندے بن کر کاروبار میں جائیں، اللہ کے بندے بن کر میرے دوستوں ہم گھر میں رہیں، اللہ کے بندے بن کر ہم اپنے کاروبار میں رہیں۔ یہ ایک زندگی سیکھنے کا نام دین کی محنت ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اپنے اس غفلت کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں آدمی 4 مہینے جب لگاتا ہے، اور اپنے 4 مہینے مسجد کے 4 دیواری میں وہ اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے جو اپنی مسجد میں جو اعمال کیے تھے ان اعمال میں گزارتا ہے، تو جس کے نتیجے میں اللہ اسے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی زندگی پر توبہ دیتے ہیں۔ آدمی جو جماعت میں جاتا ہے 2 یا 3 دن نہیں گزرتے کہ اسے رونا آتا ہے، اپنی غلط زندگی پر توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ ہاں حضرت اجازہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے خادم تھے،
تو حضرت کے پاس جب کوئی آدمی دعا کے لیے آئے گا، حضرت میں پریشان ہوں، تو حضرت کے بھائی جماعت میں چلا جا، حضرت میرا بچہ بیمار ہے دعا کیجئے، جماعت میں چلا جا، جو بھی آئے اس کو کہا جماعت میں جاؤ۔ تو حضرت کا جو خادم کا، حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہر ایک کو آپ جماعت میں چلے جاؤ یہی کہتے ہو، وہ اپنی بچے کی بیماری کے لیے آیا، تب بھی جو بھی پریشانی اس کی آپ ایک ہی بات کہتے ہو کہ بھائی ہاں یہ جس پریشانی میں ہے وہ گناہوں کی بنا پر یہ پریشانی اس پر ہے، میں اسے جماعت میں بھیجتا کیوں ہوں؟ یہ جماعت میں جائے گا اور وہاں جا کر اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے گا، تو اس توبہ کرنے کے بعد اللہ اس کے حالات درست کر دیں گے۔ ہاں، تو ہم سب پریشان ہیں اور دنیا کا ہر انسان پریشان ہے، اور امریکہ ہو کہ کوئی بھی ہو سب جگہ پریشان ہے۔ ہاں، اور میرے دوستوں پیٹرول والوں کے ملکوں میں بھی پریشان ہے۔ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ دین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے میرے دوستوں صدیوں کے پہلے اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تھا، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ درست کر دے گا تو اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا۔ آپ کا یہ پیغام ہے۔ لوگ کہتے ہیں سولوشن، یہ بچے بیٹھو، نہیں یہیں بیٹھ جاؤ، لوگ کہتے ہیں بھائی سولوشن، ٹینشن بہت ہے اینو سولوشن کو ہے تمہارے پاس ہے، پرابلم دارے دارے بڑھتا جائے سے کوئی سولوشن؟ تو اللہ کے نبی نے 1300-1400 سال پہلے اس کا سولوشن بتایا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے خطبہ دیا ہے، ایک بیان کیا ہے، اور اس خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا۔ یہ سولوشن ہے، ہمارے لیے یہی سولوشن ہے۔ اس میں بھائیو اب وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے، دعائیں تو کراتے رہی ہو لیکن دعائیں کرانے سے پہلے اس کا سولوشن بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے بھائی دعا کرنے بہت آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو، بھائی دعا تو کریں گے باقی تو دوا تو کر۔ ایک آدمی بمبئی کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور ہمارے پاس دعا کر کے صاحب دعا کرو اللہ مجھے دلی پہنچا دی دے، تو اس کا کہنا صحیح ہے؟ بولو نہیں۔ جن گناہوں کی بنا پر اس کے اوپر یہ پریشانیاں ہیں وہ گناہوں کی زندگی تو چھوڑنے تیار نہیں ہے، اور مولوی صاحب کے پاس آیا دعا کریو وہ پریشان چھو، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ بھائی تجھے دلی پہنچنا ہے تو پہلے تو بمبئی کی گاڑی سے اتر اور دلی کی گاڑی میں بیٹھ، اور پھر مولوی صاحب سے دعا کرا کہ دعا کر جو اللہ مجھے عافیت کے ساتھ دہلی پہنچا دی دے، تو ٹھیک ہے۔ تو آپ حضرات سمجھ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے قدم اٹھاؤ۔ یہ جو بے دینی ہماری نمازیں چھوڑنا، اور میرے دوستوں پتہ نہیں کہاں کہاں ہماری گناہوں کی زندگیاں ہیں جس کی بنا پر یہ حالات میں ہمیں ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو، اس کے لیے اللہ کے راہ میں 4 مہینے نکل کر اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، توبہ کرو، ایمان اتنا بنا لو جو ایمان ہمیں گناہوں سے بچائے، اور جو ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت میں ڈال دے، اور اپنی نمازوں کو ایسی بناؤ کہ جو نمازیں ہمیں گناہوں سے روک دے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات کہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بری اور بے حیائی باتوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نہیں رکتے، اس کا معنی ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کر رہا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کہ نماز صحیح نہیں ہے۔ ہاں، صابن تو میل صاف کرنے کے لیے ہے۔ اب ایک آدمی صابن لایا اور اس نے کپڑے پہ لگا، کپڑا صاف نہیں ہو رہا، کیا کہو گے کہ صابن میں مسٹیک ہے، صابن صحیح نہیں ہے، ہماری نماز صحیح نہیں۔
जमात निकल कर कलमा बनाना, ईमान बनाना, नमाज सही करना, अपनी 24 घंटे की जिंदगी को नबी के तरीके पर गुजारना सीखना और अपने आप को गफलत से निकाल कर अल्लाह की याद करना। आज हम और अल्लाह को भूले हुए हैं, सब अल्लाह का दिया हो लेकिन अल्लाह को याद नहीं करते। एक आदमी को लगा हमें एक जोड़ी कपड़ा देता है तो हम कहाँ बोलते हैं हमारा भाया पेलुश, हमारा भाया मुगलिश, और अल्लाह ने ये सब दिया उसको तो अल्लाह का तो शुक्र मानता ही नहीं, अल्लाह को भूला हुआ है। उस गफलत से निकलना, अल्लाह की याद और जिक्र के जरिए अल्लाह का ध्यान जिंदगी में लाना कि अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ मुझे दे रहा है। हाँ, और मेरे भाइयों अपने अखलाक को बनाना। अखलाक देखो, आदमी नमाजी परहेजगार अपने आप को बना तो देता है लेकिन बंदों के हुकूक के बारे में बहुत भूल करता है। बंदों के हुकूक के बारे में बड़ी भूल होती है। इससे क़यामत के दिन अल्लाह ताला शानो अपने हुकूक के बारे में तो माफ़ी का दरवाज़ा खोल दे कि मेरे हुकूक माफ़ मेरे, लेकिन बंदों के हुकूक के बारे में माफ़ नहीं करेगा। किसी को सताया, किसी को दबाया, बीवी के साथ हमारे मामला कैसे हैं, हाँ उसके साथ हमारी ज़िंदगी का हाल क्या है, हम अपने ख़ानदानों के साथ हमारा मामला क्या है, हमारे नौकरों चावों के साथ हमारा मामला क्या है। मेरे भाइयों अगर हमने मखलूक के हुकूक मारे हैं तो क़यामत के दिन मेरे भाइयों आदमी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगा। अल्लाह के नबी ने इसीलिए फरमाया मिस्कीन है वो आदमी, मेरी उम्मत का मिस्कीन कौन, कि मेरी उम्मत का मिस्कीन वो है जो दुनिया से नेकियां लेकर पहाड़, इतनी नेकियां लेकर आएगा कि पहाड़ दब जाएं लेकिन किसी को मारा, किसी को सताया, किसी पर जुल्म किया, ऐसे लोगों के हुकूक इस पर लोग अपने हुकूक मांगेंगे और इसकी नेकियों से लोगों के हुकूक अदा किए जाएंगे, यहाँ तक कि इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और लोगों के हक बाकी रह जाएंगे और इसकी वजह से इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत का मिस्कीन तो ये है। इसके लिए मेरे दोस्त मौत से पहले मौका है, हाँ मौका है। अब तक जिंदगी घर गुजरी, इसकी तौबा करने का मौका है और अपनी जिंदगी को सही रुख पर लाने का मौका है। हाँ, आदमी जैसी जिंदगी गुजारेगा उसी हाल में मरेगा। हाँ, अगर हम और आप अल्लाह की इताअत वाली जिंदगी गुजारेंगे, नबी वाली मेहनत के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो ये नबी वाली मेहनत करते हमारी मौत आएगी। अगर मैं दोस्तों इसी दुनिया के पीछे और मैं तो गलत जिंदगी गुजारने, अपनी जी की चाहतों और ख्वाहिशात की जिंदगी गुजारते गुजारते मौत आएगी तो मेरे दोस्तों आदमी उसी हाल उठाया जाएगा। इसी मेरे भाइयों आवाज़ से हमारी गुजारिश ये है, अब तक हमने गलत जिंदगी गुजारी, हमें हर एक आदमी को अपना हिसाब पता है, मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है, मेरी रातें कहाँ गुजर रही हैं, अल्लाह ने मुझे माल दिया तो मैंने माल कहाँ लगाया है, मेरी जवानी कहाँ गुजर रही है, हर एक को पता है। मेरे भाइयों हमने अब तक जो भी किया है, अल्लाह को नाराज किया है, उसके लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम तौबा करें और अपनी ज़िंदगी के रुख को ठीक करने के लिए अल्लाह के दीन की मेहनत में अपने आप को लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हज़ारों बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते वक्त लगाया, ज़िंदगी इनकी बन गई, इन्होंने अपने आप को सही रुख पर लाए और मेरे दोस्तों दुनिया में इनके ज़रिए खैर फैलना शुरू हो गई इलाकों में, मुल्कों में। मेरे भाइयों हम और आप भी अल्लाह की राह में निकलेंगे, अल्लाह ताला हमसे काम लेगा, हमें अपना बंदा बना लेगा, हमें अपनी ज़िंदगी का रुख ठीक गुजार करने की तौफीक अता फरमा देगा और हमारे ज़रिए हमारे बच्चों को, हमारे ख़ानदानों को इंशाअल्लाह दीन मिलेगा और दुनिया में जितने मुल्कों में जहाँ जाकर वक्त लगाओगे वहाँ अल्लाह दीन जिंदा होने का हमें ज़रिया बनाएगा और क़यामत के दिन नबी वाली मेहनत करते करते दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारा हश्र अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा हश्र फरमावेगा। इसलिए भाई दोस्तों सबके सब तय करो कि अब आज से नबी वाली मेहनत को अपनी जिम्मेदारी, अपनी ज़रूरत समझकर इंशाअल्लाह मौत तक करेंगे। अरे करोगे? लेकिन शैतान करने देगा नहीं, शैतान हमेशा टलवाएगा, अभी नहीं फिर। हाँ, और इसी में आदमी की मौत आ जाती है। और अगर तुम अल्लाह के भरोसे में तय कर लोगे
تو اللہ مدد فرما کر تمہیں شیطان کی جال سے نکال کر اللہ اپنے راستے کی محنت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ سے معاملہ کرے، اپنی جی سے نہیں، جی سے نہیں، جی تو کبھی نہیں جائے گا۔ نفس جو ہے، نفس تو شیطان کا، میرے دوست، ہمارے اندر کا ہمارا دشمن، ہمارے داخلی دشمن ہے۔ اس لیے نفس کی چاہتوں پر چلنے والا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اوپر نگاہ کر کے، اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کے پیارے نبی کی دعاؤں پر یقین کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے اس کی تو مدد کر۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے اپنا وعدہ فرمایا ہے، کوئی ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد کرنے کے معنی کیا ہے؟ دین کو پانی پہنچانا، دین کو پانی پہنچاؤ۔ جب دین کو پانی پہنچاؤ گے دین دنیا میں زندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دے گا اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو اجتماع میں پہنچایا ہے، آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو توفیق دی ہے، پہنچایا ہے، اور اللہ نے پہنچایا ہے آپ کو دینے کے لیے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں اور مجھ سے ہدایت لیں اور ہدایت کی محنت کے لیے قدم اٹھائیں۔ آپ کو اللہ نے اس لیے بلایا ہے، یہاں پہنچایا ہے۔ سردی کے دنوں میں آپ آئے ہیں، راتوں کو سردی میں آپ یہاں سوئے گزشتہ مرتبہ، یہ اللہ نے، یہ تمام میرے دوستوں مجاہدے کی توفیق آپ کو اللہ نے دی ہے دینے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے وعدوں پر یقین کریں کہ قدم بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا اس کا گمان ہوتا ہے۔ ہاں، اگر میرا بندہ ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، میرے ساتھ میرے پاس چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر لے لوں گا۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور اللہ ہی آسان کرے گا، اور انشاءاللہ وقت لگا کر جب اللہ تمہیں صحیح زندگی بن دے گا تو انشاءاللہ تم ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے ہو کہ اللہ ان کا بھلا کرے۔ ان لوگوں نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا اور ہماری زندگی کا رخ اللہ نے خود ٹھیک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب بیٹھے رہو، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگر ہم کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں اللہ دین دے گا اور دینی زندگی دے گا۔ اس کے بھائی دوستوں بیٹھے رہو، اگر ہمت نہیں ہو رہی تو بیٹھے بیٹھے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی ہمت دے، ہمیں بھی توفیق دے، اور ہمیں بھی تیرے نبی والی محنت کے لیے قبول فرما لے، اور امت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما لے۔ اس کی دعا کرتے رہیں۔ اگر بیٹھے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں محتاج بن کے مانگتے رہو گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بھی نکلنا آسان کر دے گا اور توفیق دے گا۔ لیکن میرے دوست، اٹھ کر جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دین کے تقاضے کا ہمارے سامنے آئے اور ہم اٹھ کر نکل جائیں، نہ جانے پر ندامت ہو اور اللہ سے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے گا۔ اس لیے بھائی، اے جوانوں، اے بچوں، بیٹا بالکل غلط بات ہے، تم لوگ تو تشکیل کے وقت میں اٹھ کے جانا شروع کر دیا تم نے، یار کیا تمہاری حالت ہے؟ اللہ کے بندو بیٹھو، اخیر تک بیٹھو، تشکیل میں ساتھ دو، اللہ کے دین کے مددگار بنو اور اللہ سے دعا مانگو اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، کہ اللہ ہمیں اپنے نبی والی محنت کے لیے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی والی محنت کریں گے تو نبی والی زندگی ملے گی، نبی والی فکریں ملیں گی، نبی والی محنت کے ذریعے میں دوستو نبی والی مددیں خدا ہماری کرے گا۔ جو اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی وہ مددیں نبی والے کام کے ساتھ ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے آپ حضرات بیٹھے رہیں، اور جب تک میرے دوست تشکیل نہ ہو اپنے آپ کو متوجہ اللہ کی طرف رکھیں، دعا میں لگے رہیں، اور میرے دوستو اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں۔ سب بیٹھو گے؟ اخیر والے بیٹھیں گے؟ ہاں بیٹھے رہنا بھائی اللہ کے لیے۔ اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں۔ 4 مہینے کی جماعتیں انشاءاللہ کل جماعتیں روانہ ہوں گی، پرسوں کل جماعتیں روانہ ہوں گی الحمدللہ۔
ہر جگہ سے چاچا میری کی جماعتیں اللہ کے بندے تیار ہوئے، روانہ ہوئی میرے دوستوں، اور روانہ ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ بھی تھوڑی ہمت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، آسان کر دے گا۔ اب اللہ کے بھروسے میں کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو، پہل کرو،